ہے حق ہمارا آزادی، سمی کیا چاہے آزادی، سمی کیا چاہے آزادی، اپنے بابا کی آزادی، اپنے بابا کی آزادی، اپنے بابا کی آزادی، ماؤں کی بات ماؤں کی آہیں آزادی، ماؤں کی آہیں آزادی، بیٹوں کی خاطر آزادی، بیٹوں کی خاطر آزادی، بیٹوں کی خاطر آزادی۔ ہم کیا اس ریاست کے رہنے والے ہیں کہ جس ریاست کو مدینہ کے نام سے مترادف کیا جاتا ہے، یا پھر یہاں کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ تو آپ جب مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں تو جو مدینہ کا جو شہنشاہ اور پیغمبر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کبھی کسی کافر پر بھی تشدد نہیں کرتے تھے۔ آپ تو اپنے ہی لوگوں پر، یعنی آپ ہمارے محمد کے صدقے مجھے میرا دین محمد لوٹا دیں، یہ ہمارا ایک عام سا نظریہ ہے، یہ ایک ہمارا عام سا مطالبہ ہے کہ جس میں ہم نے آپ سے فقط یہ مانگا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کے پاس جو یہ موجودہ آپ کی جو عدالتیں ہیں آپ ان کو وہاں پر لے جائیں۔ لیکن آج سے کئی عرصے پہلے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آج تک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، جو کہ آج ایک انتہائی وحشت ناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اور وہ عید کے دنوں میں جہاں پر اور جن بچوں کے ہاتھ میں ان کی ڈگریز ہونی چاہیے، آج ان کے ہاتھوں میں ان کے پیاروں کی تصویریں ہیں جو کہ آپ میری جانب دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں سے منسلک ان کو سامنے رکھتے ہوئے 12 سال سے لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس مبارک دن کے موقع پر کیا کہنا ہے۔ آج میں یہاں لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ سے پوری مہذب دنیا کو عید مبارک کہتی ہوں، اور میں ان سے ان کے لیے خوشیوں کی دعائیں کرتی ہوں، اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس دن کے موقع پر وہ ہماری درد ہماری تکلیف کو سنیں گے، اور جو ہے جس ریاست کو ریاست مدینہ کہا گیا ہے، ریاست مدینہ جیسی نظام قائم کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں، اس ریاست پاکستان میں آج میں عید کے دن ہمارے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جس دن لوگ خوشی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ دوست و احباب کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں، اس دن ہم کراچی پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس مبارک دن کے موقع پر لوگ جو ہے دعائیں دیتے ہیں، جہاں جو مجرم بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے جیلوں میں ان قیدیوں کو بھی آج کے دن رعایت ملتی ہے، ان کی سزا میں رعایت ملتی ہے، ان کے لوگوں کو ان کے لیے ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن ایک ہم بدبخت بلوچ ہیں جو ہے یہ بھی ڈیزرو تک نہیں کرتے۔ ہم جو ہے میرے ہاتھ میں یہ جو پلے کارڈ ہے، میں اس کے توسط سے یہاں کے ریاست کو جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، میں انہی پیغمبروں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہے انصاف اور برابری کی بات کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے مثال قائم کی ہے برابری پہ، انصاف پہ، جو ہے آج ہم انہی کے پیروکار ہیں، آج ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان شاید ہم اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ شاید مسلمان ہونے تک ابھی تک نہیں اترے، اگر وہ اترتے تو آج یہاں کا نظام مسلمانی طرز سے ہوتا، یہاں پر جو اسلامی طرز حکومت ہوتا، یہاں پر اسرائیلی طرز حکومت نہیں ہوتا، جو کہ اسرائیل میں لوگوں کے ساتھ جو ہے اذیتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جس طرح لوگوں کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی وہی طرز ہمارے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ تو میں آج کے دن کے توسط سے میں ریاست پاکستان سے میں جو ہے ریاست مدینہ کے پیغمبروں سے درخواست کرتی ہوں، میں ان سے التجا کرتی ہوں، میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دین جان کو لوٹا دے، میرے بابا کو لوٹا دے، میرے دین محمد کو لوٹا دے۔ اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو
قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقد زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس دست نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچارتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کی جان سے لکھا, جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. میں معافی چاہوں گا, یہاں سے کچھ لائنیں وہ مس ہو گئی تو میں دوبارہ کہوں گا. درد و اذیت کی کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی. بلوچستان کا ہر ایک گھر اس طرح کی اذیت و درد سے وابستہ ہے, اور اسی اذیت اور درد میں ہمارے پاس عبدالرشید, عبدالرزاق اور محمد آصف, محمد فنا جو ہمارے پاس موجود ہیں, جن کو 31 اگست 2018 کو خضدار سے پکنک پوائنٹ سے اٹھا لیا گیا تھا. تو اس طرح سے یہ ان کی بہن, ان کے لیے اس طرح سے جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہونی چاہیے, جن کو یونیورسٹی اور کالج میں ہونا چاہیے, جن کو اپنے روشن مستقبل کی طرف گامزن ہونا چاہیے, لیکن افسوس, صد افسوس کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کلبوشن کے بھی لائق نہیں ہیں کہ جس کو باعزت بری کر کے باہر بھیج دیا گیا. لیکن ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اس طرح سے بے بے بس کیا جاتا ہے اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو ہم ان کی بہن سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا موقف ہیں. آج کا دن عید کا دن ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان خوشی سے اپنے لوگوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں. ہم بلوچستان کے بے بس لوگ ہیں, بہنیں, مائیں, بیٹیاں ہیں چھوٹی, جو یہاں کراچی پریس کلب کے ساتھ اپنے بھائی سے خبر پہنچتے ہیں. میرے بھائی آصف اور میری کزن رشید کو 31 اگست 2018 کے دن مشک زنگی ناول سے پکنک مناتے ہوئے انہیں ایف سی اور آئی ایس آئی والوں نے ان کے دیگر 9 ساتھیوں سمیت حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا. پہلے تو اس کے بعد انہوں نے خود ان کی تصاویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ میرے بھائی, میری کزن, ان کے دیگر دوست انہیں کی حراست میں. لیکن اس کے بعد 3 سال ہونے کو ہیں, ہم ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں. ہمارا ایک سمپل سا مطالبہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے, اگر ہمارے بھائیوں نے کچھ کیا ہے تو آپ انہیں عدالت میں لے کر آئیں, ان کا جرم ثابت کریں. ہمارے بھائیوں کو جو سزا دیں گے ہمیں قبول ہوگا. میرا بھائی آصف وہ ایک سرکاری ملازمت میں تھا پر اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. میرے بھائی کو اور میری کزن کو بازیاب کیا جائے. ان کے جتنے بھی ان کے دوستوں سے تو 6 لوگ بازیاب بھی ہو چکے ہیں, لیکن میرے بھائی اور کزن, ان کے دیگر دوست ابھی تک لاپتہ ہیں. انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ وہ تو پکنک منانے گئے تھے, آپ نے انہیں لاپتہ کیا ہے. میرے بھائیوں کو بازیاب کر رشید کی بوڑھی اور معذور اماں پہ رحم کیا جائے, جو چل بھی نہیں سکتی, ایک کمرے میں پڑی 3 سالوں سے اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے, اس پہ رحم کیا جائے. میری اماں وہ پاگل ہو چکی ہے. آصف ہمارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا واحد سہارا ہے. ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں, ہمارے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. میں عاجزی سے اپیل کرتی ہوں میرے بھائیوں کو بازیاب کریں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے آپ انہیں عدالتوں میں پیش کریں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کیا جائے. پچھلی دفعہ جب میں 28 جون کو آئی تھی ڈاکٹر بھی محمد کی ریلی میں, تو اس کے بعد میں اپنے گھر گئی. میں گھر میں جیسے ہی داخل ہوئی, میرے بھائی کے بچوں نے وہ بھاگ کر آئے میرے پاس. مجھے کہا باجی ہمارا ابا کہاں ہے؟ آپ تو ہمارے ابا کو لینے گئے تھے, وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ میرے بھائی اور میری کزن
رشید اور آصف کو واضح کیے جائیں۔